فلسطین آج دنیا کی ہر مسلم آبادی کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں فلسطین آج مسلمانوں کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے؟ آج ہم جانیں گے فلسطین کی ہسٹری کے بارے میں۔ اگر ہم فلسطین کی ہسٹری کا جائزہ لیں تو تاریخی لحاظ سے 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا اور حضرت عمر فاروق نے خود فلسطین جا کر وہاں کی غیر مسلم آبادی کو حقوق شہریت عطا کیے۔ حضرت عمر کا یہ سفر تاریخ انسان میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سفر میں کلیسار کے سربراہ سے گفتگو کے دوران نماز کا وقت آیا تو پادری نے کہا کہ آپ یہیں نماز پڑھ لیں، لیکن حضرت عمر نے کلیسار سے کچھ فاصلے پر جا کر نماز ادا کی۔ انہیں خدشہ تھا کہ عیسائی عبادت گاہ میں ان کی نماز کی ادائیگی کو نظریہ قرار دے کر بعد میں آنے والے مسلمان عیسائی عبادت گاہ کو مسجد میں تبدیل نہ کر دیں۔ دوسرے مذاہب کے عبادت خانے کا ایک فاتح کی طرف سے یہ احترام تاریخ میں کہیں اور نہیں نظر آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر تقریباً 450 سال تک یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر انتظام رہا، لیکن 1078 میں سلجوقی اس کے حکمران بنے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی 1099 میں کئی ممالک کے متحدہ عیسائی افواج نے مل کر حملہ کیا اور فلسطین پر عیسائی قابض ہو گئے۔ اکتوبر 1178 میں صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کیا اور رواداری اور عدل کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ 1517 میں فلسطین کو عثمانی فرمانروا نے دوبارہ فتح کیا اور پھر 400 سال یہ عثمانی ریاست کا حصہ رہے۔ 1908 میں سلطان عبدالحمید کی برطرفی کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں نوجوان ترکوں کے زیر عنوان ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے پہلی جنگ عظیم کے دوران 1914 میں غیر جانبدار رہنے کے بجائے جرمنی کے حلیف کے طور پر معاہدہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ آپس میں اتحادی بن گئے اور جرمنی کی شکست کے اتحادیوں نے ترک مقبوضات کو ایک نئے نقشے کے تحت آپس میں تقسیم کر لیا۔ 10 اگست 1920 مسلم دنیا میں ایک تاریخ دن کے طور پر یاد کیا جائے گا، جب فرانسیسی اور برطانوی استعمار کے نمائندوں نے سیورس میں پائی کوٹ معاہدے کے نام سے ایک دستاویز کے ذریعے طے کیا کہ سلطنت عثمانیہ کو ہٹا کر ایک فرانس کے حصے میں لبنان اور شام اور برطانیہ کی جولی میں عراق، فلسطین اور اردن کو ڈال دیا جائے تاکہ مسلم ممالک فرانس اور برطانیہ کے زیر سایہ زندگی بسر کر سکیں اور یہ دونوں ممالک مسلم دنیا کے قدرتی وسائل کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں۔ 1914 کے اعداد و شمار کے لحاظ سے فلسطین میں 6 لاکھ فلسطینی تھے اور یہودی بمشکل 50,000 تھے۔ آج اسرائیل کے دو رس منصوبہ بندی اور مسلمانوں کی آنکھیں بند رکھنے کے نتیجے میں یہ تناسب الٹا ہے۔ فلسطین میں بمشکل 20% مسلم آبادی ہے اور اس کو بھی قتل و غارت گری، دہشت گردی اور خوف کی فضا کے ذریعے مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تھا فلسطین کے بارے میں ایک شارٹ ہسٹری بیک گراؤنڈ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔